بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ایف ایم 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پر ہمیشہ کی طرح آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر آپ کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سامعین اکرام، آج کا موضوع اپنی گمبھیرتا کے حساب سے، سنجیدگی کے اعتبار سے ہم سب کی توجہ کا متقاضی ہے. آج کا موضوع ہے مقبوضہ کشمیر، نئی ہندوستانی سازش اور پاک فوج کے شہداء. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی جنید انصاری صاحب، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو انتہائی ایک افسوسناک سانحہ ہوا باغ کے قریب کے مسلح افواج پاکستان کی ایک گاڑی جو ٹریول کر رہی تھی، تو اس گاڑی کو حادثہ پیش آیا، اور وہ حادثہ جو تھا اس میں جو وہ گاڑی ہے تقریباً 150 فٹ کھائی میں جا کے گری، جس سے ہمارے 9 فوجی جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور 4 نوجوان جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اور انصر صاحب جو یہ زخمی اور جو شہداء ہیں، انہیں راولاکوٹ ہاسپٹل میں وہاں پہ منتقل کیا گیا، اور وہاں سے جو زخمی ہیں انہیں اب راولپنڈی بھیج دیا گیا CMH. اور ISPR کے مطابق منگلا جو ہے وہ چھاونی میں یہ جو 9 شہداء ہیں ان کی وہاں پہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی گئی. اور اس نماز جنازہ میں کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا سمیت فوجی حکام جو ہیں وہ شریک ہوئے. اور ISPR کے مطابق شہداء کے جو جسد خاکی ہیں تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے ہیں انصار صاحب. اور یہ ایسا سانحہ ہے کہ اس سے اس وقت پورے آزاد کشمیر کی جو فضا ہے وہ سوگوار ہے. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب تنویر الیاس خان، صدر ریاست بیر سلطان محمود چودھری سمیت جو ہے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اور اسپیشلی جو سول سوسائٹی ہے، انہوں نے اس پہ بڑے افسوس کا اور رنج و غم کا اظہار کیا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ مسلح افواج پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے فوجی جوان ہی ہیں جو لائن آف کنٹرول پہ جو ہے رات کو جاگتے ہیں اور ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. تو یہ ایسا سانحہ ہے کہ اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے انصار صاحب کم ہے. اور FM 101.4 جو ہے اس کا جو پوری ٹیم ہے وہ اس پہ اظہار افسوس کرتی ہے. دوسرا جنید انصار صاحب، بھارت سرکار جو ہے انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہے وہ غیر مقامی لوگوں کو ووٹ دینے کے جو فیصلہ کی ہے اس نے کشمیریوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اگلا جو اقدام ہے انہیں اپنا گھر چھوڑنے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے. اور بھارتی حکومت کا جو آخری ہدف ہے وہ جبری ڈیموگرافک تبدیلی، کشمیریوں پر قبضہ اور کشمیریوں کی سیاسی شناخت کو مٹانا ہے. اور پچھلے 3 برسوں میں کشمیر پر ہر ایک فیصلہ جو ہے نئی دلی سے کشمیری عوام کی مرضی رضامندی کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ لیا گیا ہے، جس سے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام جو ہیں جسے نہ صرف انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے بلکہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے وہاں پہ، اور اس میں جو میجارٹی جو تنظیمیں سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھارت نواز جماعتیں ہیں. لیکن بھارت نواز جو جماعتیں جس میں فاروق عبداللہ، مفتی محمود، محبوبہ مفتی، محمد یوسف تارگامی اور دیگر جو وہاں کی سیاسی لیڈرشپ ہے، انہوں نے بھی اس فیصلے کو قبول کرنے سے جو ہے بالکل انکار کر دیا ہے. اس میں مظفر شاہ اور وقار رسول بھی جو ہیں وہ گو کے بھارت نواز لیڈر ہیں، لیکن انہوں نے اسے انتہائی غیر جمہوری اور ناقابل قبول ڈیسیژن قرار دیا ہے. تو انصار صاحب، ابھی 24 تاریخ جو ہے اس میں بھارتی جو وزیر اعظم ہے نریندر مودی، وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے وہ آ رہے ہیں. اور اس موقع پہ جو امریکہ میں مقیم کشمیری ہیں اور جو سکھ کمیونٹی ہے، انہوں نے ایک بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 3 سالوں سے جو ہے وہ ظلم، جبر اور پیسے کا جو ہے وہ بڑے پیمانے پر استعمال کر کے، اور پھر وہاں جو اکثریت ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اسے اقلیت میں بدلنے کے لیے جو ہے وہ دلی اور دیگر جو صوبے ہیں ان سے لوگوں کو جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر بسایا جا رہا ہے. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت 25 لاکھ غیر ریاستی جو باشندے ہیں انہیں
جو ہے وہ ووٹ کا حق جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور جس سے جو ہے وہاں ایک جو ہندتوا کی پالیسی ہے نریندر مودی سرکار کی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے 3 سال پہلے کشمیر کا جو تشخص ختم کیا تھا، وہ نئی بننے والی نام نہاد جو اسمبلی ہے اس میں بی جے پی اکثریت حاصل کر کے اس پہ وہ اس فیصلے کی توثیق کرنا جو ہے بنیادی ان کا مقصد ہے، جس سے ریاست جموں کشمیر کے عوام کے اندر اور دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری بستے ہیں انصار سب ان میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، یہ جو پاک فوج کا جو حادثہ، ہمارے جو ہیروز ہیں، ہماری قوم جن سے دل سے محبت کرتی ہے، جو جاگ رہے ہوتے ہیں تو قوم آرام کر رہی ہوتی ہے، 3 سے 4 بجے کے درمیان یہ حادثہ سحری کے وقت یہ پیش آیا۔ جی شجاع آباد نام کا علاقہ، جہاں پہ سینکڑوں فٹ گہری کھائی کے اندر جا کر یہ گاڑی گرتی ہے، جی اور ہمارے جوان، ہمارے سجیلے جوان جو ہیں جی وہ اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، شہادت جیسی بڑے مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں۔ جی یہ صرف آزاد جموں کشمیر کے ایک علاقے کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ لائن آف کنٹرول کے آپ ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلے جائیں، جی نکیال سے لے کر چھمب، افتخار آباد، تاؤبٹ تک آپ چلے جاتے ہیں، آپ تمام جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ پاک فوج 1947 سے لے کے اب تک شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے۔ اور یہاں سے اگر آپ سیاچن کی طرف چلے جاتے ہیں، یہاں سے اگر آپ جو ایکچول بارڈر ہے کشمیر سے ہٹ کے بھی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاک فوج نے ہمیشہ قربانیاں دی ہے، اور پوری قوم پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہے۔ دیکھیں جنید انصار صاحب، جب بھی آزاد کشمیر میں چاہے سیلاب آیا ہو، چاہے زلزلہ آیا ہو، یا کوئی بھی جب اکثر قدرتی آفات آتی ہیں، تو اس میں جو سول ادارے ہیں وہ کئی جگہوں پہ جو ہے، بلکہ ہمیشہ ہی کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ ان کا فیلئر ہے کہ وہ لوگوں کو ریسکیو کرنے میں اور ان کی مدد کرنے میں اکثر ناکام رہتے ہیں۔ تو ہر مشکل گھڑی میں جو ہے وہ ہمارے جو مسلح افواج پاکستان کے جوان ہیں وہ اپنی زندگیوں پر کھیل کر جو ہے وہ لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان تک اور ہر جگہ جہاں جہاں بارشوں سے تباہی ہوئی ہے، تو ہمارے یہ جوان جو ہیں وہ ہر وقت، اور اس میں ایک دوسرا پہلو انصار صاحب جو دیکھنے کا ہے، وہ آخر کیوں آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ مسلح افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا اگر آپ فرق دیکھیں تو یہ لائن آف کنٹرول کے اس طرف دیکھیں، جو انڈین آرمی ہے، قابض فوج ہے، اس کا طرز عمل دیکھیں، وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ان کا انہوں نے جینا آرام کر رکھا ہے، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر جو مسلح افواج پاکستان کے جوان ہیں، تو وہ ہر وقت جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اپنے کشمیری بھائیوں کی، اور کشمیری بھی اپنے مسلح افواج سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اور یہ اس حادثے کو لے لیں کہ یہ جب حادثہ ہوا ہے، جو ہی لوگوں کو پتہ چلا ہے تو وہ ایک بڑا کربناک منظر تھا، لیکن لوگوں کی جو محبت تھی، لوگوں کی جو ہمدردیاں تھی، اور لوگوں کی جو انہیں ریسکیو کرنے میں جو ہے وہ پیش تھے، تو یہ مقامی آبادی سنتے ہیں جی کہ سب سے پہلے وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ ایسے ہی ہے رہا ہے سب؟ جی بالکل۔ اچھا، یہ دوسری جو بات آپ نے یہاں پہ ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے کہ ہندوستان 25 لاکھ جو غیر ریاستی لوگ ہیں انہیں ووٹ کا حق دے کے، گویا وہ جو بی جے پی جو ایک عرصے سے کوشش کر رہی تھی کہ جموں کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر اکثریت حاصل کر کے تو پھر اپنے جو زہریلے مقاصد ہیں ان کے تحت وہاں پہ قانون سازی ٹائپ کی کوئی چیز کی جائے، تو یہ تو اس کی طرف جا رہی ہے چیز۔ محبوبہ مفتی، عمر عبداللہ، جتنے لوگ ہیں مخالفت کی ہے انہوں نے اس چیز جی، حالانکہ یہ بھارت نواز لوگ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں، انہوں نے جو 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا، وہ یہ محبوبہ مفتی جو ہیں انہوں نے اعتراف کیا کہ قائد اعظم کا وہ فیصلہ درست تھا۔ اور آج جس طرح سے ہندوستان کے اندر جو ہے اقلیتوں کو کچلا جا رہا ہے، تو وہ آج وہ سب لوگ جو ہیں وہ قائد اعظم کو یاد کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کا جو اس وقت کا فیصلہ تھا وہ درست تھا، اور یہاں ہم لوگ جو ہیں ہم غیر محفوظ ہیں۔ اور یہ بی جے پی جو ہے بنیادی طور پہ جو آر ایس ایس ان کی انتخاب
پسند تنظیم ہے جو اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتے ہندوؤں کے علاوہ، وہ جنید انصاری صاحب، اس کا یہ سیاسی ونگ ہے بی جے پی جو ہے بنیادی طور پہ. جی راشٹریہ سیوک سنگھ کے یہ سیاسی ونگ ہے ان کا، اور یہ تب سے مسلمانوں کو اس علاقے سے دیگر لوگوں کو نکالنے کے چکر میں ہیں. اچھا راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ہم اپنے مہمانوں کی طرف بھی اب چلتے ہیں آگے اور اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. سامعین سے بھی گزارش ہے کہ آج کا موضوع جو ہے اس حوالے سے ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی چیز ہو تو وہ ضرور بھیجیں، ہمارے کوسچن بینک میں جمع کروا دیں. ہمارا نمبر ہے 058279270059. ہمارا آج کا موضوع ہے مقبوضہ کشمیر، نئی ہندوستانی سازش اور پاک فوج کے شہداء. چلتے ہیں پہلے مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں ایک انتہائی معتبر شخصیت نے جوائن کیا ہے جنہوں نے عسکری محاذ پر بھی ہمیشہ اپنے پروفیشنلزم اور کنڈکٹ کے ساتھ قوم کی خدمت کی. جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، ابھی سب سے پہلے تو پاک فوج کے شہداء اور شہداء نے ایک نئی داستان جو ہے رقم کی. باغ کے قریب اپنے فرض کی تکمیل کے لیے جاتے ہوئے ایک گاڑی جو ہے وہ کھائی میں جا گری اور 9 جو فوجی ہیں ہمارے فوجی بھائی وہ شہید ہو گئے. پاک فوج کے شہداء کی کشمیر میں قربانیاں کیا کہتے ہیں جناب جنرل عبدالقیوم صاحب؟ دیکھیں، فوج کی قربانیاں تو ہر لحاظ سے ہر محاذ پہ رہی ہیں، لیکن کشمیر کے محاذ کے اوپر تو یہ بے مثال قربانیاں ہیں. آپ دیکھیں 1948 میں، آپ دیکھیں 1965 کے اندر، 1971 کے اندر، اور تھرو آؤٹ سیاچن سے لے کے بھمبر تک اور سیالکوٹ تک یہاں ہماری فورس بھی ڈپلائیڈ ہے. پہاڑیوں کے اوپر، برفوں کے اندر یہ ہمارے بچے وہاں دھیان دیتے ہیں. یہ قومی فوج ہے. بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، دیر، گلگت، ایک سے ایک کے بہادر اور جری سے دشمن کی جو تھریٹ ہے اس کا خیال رکھنے کے علاوہ بھی یہ جب زلزلہ، تب دیکھ لیں ابھی بلوچستان میں، سندھ میں، اور ابھی یہ شہادتیں ہوئی ہیں جو کشمیر کے اندر پاک کے پاس بڑی کنی ہے. یہ سپریم سیکریفائس بین الاقوامی مانو ہے آن فورس کا، اور اللہ کے کرم سے ان کے پیچھے پوری قوم کی دعائیں، اور ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنی افواج کی لیڈرشپ کو، اپنے افواج کے سپاہیوں کو. ہم جو شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور جو غازی ہیں ان کو بھی ہم خراج تحسین. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، ایک طرف تو یہاں پہ پاک فوج جو ہے اپنے لہو کے نذرانے پیش کر رہی ہے، شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے اور کشمیری بہن بھائیوں کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہی ہے. دوسری طرف مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان نے اب ایک نئی سازش کی ہے کہ 25 لاکھ کے قریب غیر ریاستی افراد کو ووٹ کا غیر قانونی حق دے کر اگلے الیکشن کا جو پورا کا پورا ایک نقشہ ہے تبدیل کرنے کی ایک زہریلی قسم کی کوشش کی گئی ہے. سر اس پہ آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ دیکھیں، ہندوستان وہ اپنے آپ کو دنیا کی بڑی جمہوریت، لیکن اتنا قتل عام جو ہیومن اخلاقی اقدار کا، جنیوا کنونشن کا، یونائٹڈ نیشن چارٹر کا، نیشن کے ریزولوشن کا، اس ملک شاید اس گلوب پر اس ملک یہ ایک بے شرمی کے ساتھ اس طرح کی مذموم ایفرٹس کرتے رہے. جب انہوں نے ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو ریپ کیا، بوڑھوں کو مارا اور بہت ظلم و ستم کیا، اور اس سے بھی ان کو کشمیریوں کے عادوں کو یہ توڑ نہیں سکے اور ان کو جھکا نہیں سکے، تو پھر یہ آخری جو مظلوم قسم کی یہ حرکت ہے کہ یہ ڈیموگرافک پیٹرن کو چینج میجارٹی لینا چاہتے ہیں، اور یو این کے چارٹر کی پرواہ نہیں کی. ان کو دیکھا کہ پہلے ان کو اپنے ساتھ ضم کر کی ڈھونڈی ایفرٹ کی ڈیموگرافک پیٹرن کو چینج کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں کامیاب ہوں گی انشاءاللہ. یہ جو لوگ ادھر سے جاگ رہے ہیں ادھر سے بھاگیں گے. ایک سٹیج آئے گی اگر ان کی پیٹرن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے، چونکہ آئین اور قانون تحت ان ڈیموگرافک پیٹرن کو چینج نہیں کیا جا سکا. آئی تھنک اس کے اوپر حکومت پاکستان کو اور بین الاقوامی برادری کو، یونائٹڈ نیشن کو ضرور نوٹس لینا چاہیے. جناب جنرل عبدالقیوم صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب، جس طرح کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں آج سے 3 سال پہلے
جو مقبوضہ جموں کشمیر کو ایک آئینی بھارت کے آئین کے تحت ہی جو اسے ایک تشخص حاصل تھا اسے 370 اور 35A کے تحت ختم کیا گیا، اور اب جو ہے وہ ایک غیر اخلاقی اور غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقے سے جو ہے وہاں اسمبلی میں بی جے پی کو اکثریت دلوا کر وہ اس کی توثیق کروانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پاکستان ہے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ ان کو ریلیف مل سکے؟ شور مچانا چاہیے، طے کرنے چاہیے، یونائٹڈ نیشن کے جو آفیشلز ہیں ان کو کرنا چاہیے، تنظیم کو کرنا چاہیے، اور ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی ضرور کی جائے، کو ضرور یہ بتایا جائے یہاں پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں ان کو ایمبیسیز باہر ہیں، اسی یہی ایفرٹ کی جا سکتی ہے۔ جی جناب جنرل صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیسے کہتے ہیں یہ جتنی بات جنرل عبدالقیوم صاحب نے کی، جنرل عبدالقیوم صاحب ایک بڑا نام، آپ نے کشمیر میں بھی سرو کر رکھا ہے اور پاک فوج کے علاوہ مختلف دیگر اداروں میں بھی آپ نے کام کیا ہے، سینیٹر بھی رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ انصار صاحب، پہلی بات تو ہمارے مسلح افواج پاکستان کے جو شہداء ہیں انہوں نے جو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، ہمارے سمیت پوری کشمیری قوم ہے وہ اس دکھ میں برابر کی شریک ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان شہداء کے جو درجات ہیں وہ مزید بلند فرمائیں، اور جو ان کے لواحقین ہیں ان کے دکھ میں ہم شریک ہیں۔ تو دوسرا بڑی اچھی ان کی تجویز ہے کہ جو کچھ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہونے جا رہا ہے اس کا جو ہے وہ سفارتی معاذ پہ جو ہے وہ دنیا کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ، اور پھر یونائٹڈ نیشن میں جس طرح سے وہاں پہ نریندر مودی جو ہیں وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے خطاب کے دوران وہاں کے جو مقیم کشمیری ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، ایون جو سکھ اور دیگر اقلیتیں ہیں جنہیں وہاں بھارت میں تنگ کیا جاتا ہے وہ بھی اس مظاہرے میں شریک ہوں گے، جہاں اسی طرح جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جتنے بھی وہاں پہ کشمیری بستے ہیں، پاکستانی بستے ہیں، وہ مظاہرے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن میں اور بالخصوص سلامتی کونسل میں جو ہے یہ جو وہاں پہ غیر آئینی اقدامات بھارت اٹھا رہا ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں یہ ان کے بھی خلاف جاتا ہے، یہ انتہائی غیر آئینی اقدام ہے۔ تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف سلامتی کونسل میں یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا جانا چاہیے، بلکہ دنیا بھر میں جتنے بھی تارکین وطن بستے ہیں، چاہے وہ کشمیری ہیں چاہے وہ پاکستانی ہیں، انہیں بھی اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور یہاں پہ آج کے دور میں کہ جب طاقت جو ہے اسی کو پیمانہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے حق پہ ہونے کا، مائٹ از رائٹ کا اصول اس دنیا میں چل رہا ہے، تو راجہ صاحب اللہ کا شکر ہے پاک فوج جو ہے وہ کسی بھی دشمن کی میلی آنکھ کو، زہریلے ارادے کو ناکام بنانے کا پورا اللہ کا شکر ہے طاقت بھی رکھتی ہے، اختیار بھی رکھتی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بے شک آپ کا کہنا جنرل قیوم صاحب نے 1948 سے لے کر آج تک کی جتنی ایک چھوٹی سی ایک سمری ہے انہوں نے رکھی ہے، ویسے تو بڑی یہ داستانیں ہیں۔ سامعین اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب اور ان کے خیالات کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی سامعین، ہمیں بہت بڑی شخصیت چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون جناب راجہ ظفر الحق صاحب نے جوائن کیا ہے۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب، سب سے پہلے تو پاک فوج جو کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک قربانیاں دیتی آ رہی ہے، ایک نئی قربانی باغ کے قریب پاک فوج کی گاڑی جو ہے ایک کھائی میں گری اور ہمارے 9 فوجی جوان، ہمارے بیٹے شہید ہو گئے۔ پاک فوج کی قربانیوں کے اس تسلسل کو آپ کیا کمنٹ کریں گے جناب راجہ ظفر الحق صاحب؟ ہمیں بہت افسوس ہوا کہ یہ جو سیزن سارا گزرا ہے بارشوں کا، بہت ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور بہت ساری جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور پاک فوج کے جو مجاہدین تھے ان کی گاڑی بھی
اوپر سے پچھلی اور وہ بڑی گہرائی میں چلی گئی، تو اس سے پھر یہ سانحہ ہوا جس کا پورے پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو بہت افسوس ہے۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب، اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر بھی ہمارے کشمیری بہن بھائی قربانیوں کی ایک نئی داستان رقم کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اب ہندوستان نے جو پرانی سازش کئی سال سے چل رہی تھی اس کو اب عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے کہ 25 لاکھ غیر ریاستی افراد کو ووٹ کا حق دے کر وہ جموں کشمیر کی اسمبلی میں ان چیزوں کی توثیق کرانا چاہتے ہیں جو کہ غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی ہیں۔ آپ اس سازش کے حوالے سے جناب راجہ ظفر الحق صاحب کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو انڈیا نے قدم اٹھایا ہے، لیکن انڈیا، پاکستان اور باقی جو ممالک تھے پرماننٹ ممبر، ان سب نے ان ریزولوشنز کی حمایت کی ہے اور وہ 23 کے قریب ہے۔ تو اس وجہ سے جو آرٹیکل 25 ہے یو این کے چارٹر کا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی حکومت، کوئی فریق یا سارے مل کر بھی جو ممبر ہیں وہ بدل نہیں سکتے سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پختہ سلسلہ ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ انڈیا نے 370 آرٹیکل اور 35A کو کالعدم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سے چند روز پہلے انڈیا کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا 2019 میں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کو پرماننٹ حیثیت حاصل ہوگی، یہ 370 کو، 35A کو، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے باوجود جو امیت سنگھ ہیں ان کے وزیر داخلہ، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کوشش کی ہے ریزولوشن پاس کرانے کی، لیکن آپ دیکھیں کہ خود انڈیا کے اندر کوئی 4-5 پارٹیوں نے اس کی حمایت کی اور اس کو اپوز کیا 7 یا 8 جماعتوں نے، اور انڈین نیشنل کانگریس ہے بڑی جماعت، جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس ہے جو بڑی مشہور جماعت ہے، اور جموں اینڈ کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے، مارکسسٹ جو ہے انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور جنتا دل یونائٹڈ نے اس کی مخالفت کی، DMK نے اس کی مخالفت کی، اور جو مسلمز ہیں لداخ کے انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی۔ تو اس وجہ سے اس کو بھرپور حمایت حاصل نہیں ہوئی، لیکن گورنمنٹ انڈیا نے انلیگلی، ان کانسٹیٹیوشنلی اور ان ڈیموکریٹک طریقے سے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس پر بھرپور پوری دنیا میں اگر ہو سکے تو بڑے تیاری کے ساتھ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے، یا دوبارہ سیکیورٹی کونسل کی توجہ اس پر مبذول کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے اب تو انڈیا کا حال تعصب کا ایسا ہو گیا ہے کہ خود وہ پنڈت جواہر لال نہرو کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ واجپئی حکومت، اور کہتے ہیں جی کہ یہ کیوں لے کر گیا تھا مسئلہ سیکیورٹی کونسل میں یا UNO میں، اور وہاں سے پھر ہمیں اتنی ریزولوشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے اس کو دوبارہ پرزور طریقے سے اٹھانا چاہیے۔ یہ کشمیر کے شاہراہ کشمیر کا نام سری نگر ہائی وے رکھ دینے سے یہ مسئلہ صحیح طور پر حل نہیں ہو سکتا اور اس کی رکاوٹ بھی نہیں بن سکتا۔ جب میں نے یہ اس معاملے پر جوائنٹ سیشن بلایا گیا پارلیمنٹ کا، تو وہاں میں نے کہا کہ یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، UN کی ریزولوشنز کے خلاف ہے، اور اس کی مخالفت میں کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی، اور کوئی ممبر بھی نہیں رہ سکتا وہ ملک جو اس کی مخالفت کرے سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کی۔ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو ایک مؤثر اسٹریٹجی کے تحت اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تھی، اور لوگ سننے کو تیار ہوں گے سارے مقبوضہ کشمیر، پاکستان میں اور باقی جگہوں پر بھی۔ اس وجہ سے اس میں خامی خود ہماری بھی ہے۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب، یہاں پر سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے۔ راجہ ظفر الحق صاحب السلام علیکم۔ السلام۔ راجہ ظفر الحق صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تاریخی جو ہے وہ دلائل سے ہمارے سننے والوں کو، بالخصوص جو ہماری یوتھ ہے اسے آپ نے آگاہ کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 75 سالوں میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ PDM کی حکومت سے پہلے جو حکومت تھی اس کے دوران بھارت نے یہ جرت کی کہ اس نے 370 اور 35A جو ہے وہ ختم کر کے جو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی وہ ختم کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کہاں پہ یہ کمزوری واقع ہوئی کہ کبھی بھی 75 سالوں میں بھارت کو یہ خیال نہیں آیا یا نہ اس نے جرت کی، لیکن یہ اس نے گزشتہ گورنمنٹ کے دوران
دوران جو ہے وہ جو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اس نے اتنی بڑی یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولیشنز ہیں ان کی بھی وائلیشن کی، اور جو کشمیریوں کی آواز تھی اسے بھی وہ انسانی حقوق کے اعتبار سے دیکھیں یا جس حوالے سے بھی اسے بلڈوز کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ خامی موجود ہے، اس کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ بھارت کے اندر بھی یہ کوئی یونانیمسلی پاس ہوئی وہ ایسی ریزولوشن تھی کہ وہ آدھی سے زیادہ خود بھارت کی سیاسی جماعتیں ان سب نے اس کی مخالفت کی اور پرزور مخالفت کی۔ انڈیویجول میں نے بھی، ارون داتی رائے وغیرہ نے بھی، فاروق عبداللہ صاحب کی صدارت میں اجلاس بھی ہوا وہاں، اور وہاں سارے ہندو مسلمان جماعتیں جو تھیں بیٹھی اور انہوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن اسے باہر اٹھانا وہ پاکستان کو چاہیے تھا، اور کشمیریوں کو خاص طور پر اس معاملے میں قیادت دینی چاہیے۔ ان کی آواز کو زیادہ پذیرائی حاصل ہوتی ہے، اس کو زیادہ لوگ سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا، بڑی بڑی مہربانی آپ کی۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب نے تاریخی پس منظر کے ساتھ ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے کہ کیا اس پہ ماضی میں ہوتا رہا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس وقت ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے، ہندوستان کے اپنے اندر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، آدھی سے زیادہ جماعتیں جو ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے انتہائی شدت کے ساتھ۔ جی انصار صاحب، وہی بات ہے کہ جس شدت کے ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر وائلیشنز کی گئی ہیں، اسی شدت کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ عالمی سطح پہ، سفارتی سطح پہ، سیکورٹی کونسل میں، جنرل کونسل میں اٹھانے کی ضرورت تھی، لیکن معذرت کے ساتھ ماضی قریب میں جو ہے وہ جس شدت کے ساتھ کشمیر ایشو کو اٹھانے کی ضرورت تھی اور کی مذمت کی ضرورت تھی، وہ شاید کافی نہیں ہوئی، اور اس میں ایک راجہ ظفر الحق صاحب نے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ کمان ہے کشمیر ایشو پہ، اس کے تاریخی حوالوں سے، یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے حوالے سے، تو ایک انہوں نے امید دلائی ہے کہ اس میں ابھی بھی ممکن ہے کہ اس میں اصلاح کی جائے، لیکن اس کی اصلاح کے لیے انہوں نے جسٹس آف کورٹ کا بھی، انٹرنیشنل جسٹس آف کورٹ کا بھی حوالہ دیا، سلامتی کونسل کا بھی حوالہ دیا کہ اس میں معاملہ اٹھایا جانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس میں لوگ اس وقت جن پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اسے پوری شدت کے ساتھ اٹھائیں، اور جو بھارت کے مکروہ عزائم میں، اور جس طرح سے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر آئے روز وہاں مظالم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے وہ اپنے غلط اقدام کی ایک کٹ پتلی گورنمنٹ بی جے پی کی بنا کے وہاں پہ وہ ان چیزوں کی توسیع کروانا چاہتے ہیں، انہیں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ان کا راستہ روکنا چاہیے بلکہ اس حوالے سے یہ معاملہ دوبارہ سیکورٹی کونسل میں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اچھا رائے صاحب، یہ جو بات انہوں نے فرمائی ہے راجہ ظفر الحق صاحب نے کہ اقوام متحدہ میں جتنی قراردادیں وہاں پہ پاس ہوئی ہیں، جتنے لوگوں نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا، قراردادوں کے حق میں جتنے لوگ اس پر خاموش رہے، وہ ساری ڈیٹیلز درج ہیں، اور اب اس کو ان پاس شدہ قراردادوں کو کوئی بھی نگیٹ نہیں کر سکتا، ان کی نفی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں انصار صاحب، آرٹیکل 25 جو ہے وہ اس کے تحت سیکورٹی کونسل کی جو قراردادیں، اس سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے بدل سکے، اور یہ جو بھارت نے 370 اور 35A بلڈوز کیا ہے، اس نے نہ صرف جو اپنا ہی آئین تھا، نہ صرف اس کی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، یونائٹڈ نیشنز کے جو ریزولوشنز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ کہیں بھی بھارت جو ہے اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پہ آواز اٹھائی جائے، اس کے خلاف جو ہے وہ جو ایک آئینی اقدام ہوتا ہے یا آئینی رائٹ ہے، یہ سیکورٹی کونسل میں اٹھانے کی ضرورت ہے، پراپر فورم جو ہے وہ وہی ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ پاکستان حکومت جو ہے، اور جو جتنے پاکستان کے امبیسیز ہیں، سفارت خانے ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہندوستان ہمارا جو موضوع ہے آج کا، کہ وہاں پر 25 لاکھ سے زائد لوگوں کو، غیر ریاستی لوگوں کو، جو ووٹ کا غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی حق دے کر ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے، آنے والے الیکشن کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پہ گویا ان تمام پاکستان حکومت کے ساتھ ساتھ امبیسیز، ہائی کمیشنز کو اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جنید انصار صاحب، میں اس سے آگے کی بات کروں گا، یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ اس سے اگلی بات
بات یہ ہے کہ جو فریق اول ہیں، 3 فریق ہیں کشمیر کے، بھارت ہے، پاکستان ہے، اور جو فریق اول ہے وہ کشمیری خود ہیں. تو کشمیری جو خود ہیں، میں سمجھتا ہوں انہیں بھی رائٹ بھی ملنا چاہیے، اور الحمدللہ دنیا بھر میں جو ہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بستے ہیں، اور وہ جو ان کی بات میں اثر ہے وہ شاید کسی دوسرے کی بات میں وہ اثر نہیں ہو سکتا. وہ اپنے خلاف جو مظالم ہیں براہ راست وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک منظم طریقے سے جو ہے تارکین وطن کو بھی وہ گو کہ خاصی حد تک وہ سفیر کشمیر ہیں جو ہمارے تارکین وطن ہیں، لیکن انہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مزید منظم ہو کے اور منصوبہ بندی کے تحت اور ٹو دا پوائنٹ جو ہے یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سامنے جو بھارت کا مکروہ چہرہ اسے بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ رائے صاحب ایک ضمنی ایک موضوع ساتھ تھوڑا سا میں آپ سے آپ کا ماہرانہ تجزیہ لینا چاہوں گا. پچھلے ہفتے ہم نے پروگرام کیا تھا، بڑا اس کا امپیکٹ آیا، بڑا اس کا ہمیں لوگوں کی طرف سے رسپانس بھی ملا، لوگوں نے بہت پسند کیا آپ کی گفتگو کو، آپ کے مہمانان کی گفتگو کو. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ایک مخمصے کی کیفیت تھی، اور 2 ادارے آپس میں آ چکے تھے، لیجسلیٹر اور عدلیہ. ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، آپ نے سوالات بھی کیے تھے، اس حوالے سے جو پیش رفت ہے ذرا عوام کو بتا دیں گے. انصار صاحب بہت بہت شکریہ. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا برننگ ایشو بن چکا ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. اس میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے، جو انصاری صاحب انہوں نے آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق جو ہے انہوں نے انیشیٹو لیا، اور پھر الیکشن شیڈول جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کر کے کنسنسس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ ڈیٹ اناؤنس کی ہے. اور اس ڈیٹ کے اناؤنس ہونے کے بعد جو ہے وہ 15ویں ترمیم جو ہے وہ لائی گئی، وہ اسمبلی میں پیش ہوئی، اور اسمبلی میں پیش ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہم نے پروگرام کیا اس کو بھی انصار صاحب بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے بروقت جس دن وہ ریزولیشن پیش ہوئی ہے اسی دن ہمارا پروگرام، اور اس میں جو قائمہ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں جناب مشیر اطلاعات، ان سے بھی بات ہوئی، دیگر لوگوں سے بھی بات ہوئی، اور اس کا یہ ہوا کہ وہ قرارداد پھر واپس لی گئی. اور اس قرارداد کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کمشنر جو بلدیات ہیں، الیکشن کمشنر بلدیات، ان کا تقرر کیا جائے، اور اس میں ممبران اسمبلی تھے، ان کے کچھ تفضات خدشات تھے حلقہ بندیوں کے حوالے سے، ووٹر لسٹوں کے حوالے سے. گو کہ انصاری صاحب ان کے جو تفضات خدشات ہیں ان کی نفی نہیں کی جا سکتی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج سے 31 سال پہلے جو ہے یہ انتخابات ہوئے تھے، تو یہ جو اتنا عرصہ گزرا ہے تو اس میں یہ غلطیاں جو ہیں وہ ان کی تلافی کر دینی چاہیے تھی، تدارک کر دینا چاہیے تھا. لیکن ایسے وقت میں جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہو گیا اس وقت یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ فلاں بھی کمی ہے. تو یہ کمی کس نے دور کرنی تھی؟ حکومت نے دور کرنی ہوتی ہے ظاہر ہے، لیکن عام لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ یہ ہمارے ممبران اسمبلی یا پالیٹیشین جو ہیں یہ نہیں چاہتے کہ ان کے جو اختیارات ہیں وہ بلدیاتی نمائندوں کو جو ہے وہ ٹرانسفر ہوں. ابھی بھی یہ پبلک میں یہ بات عام ہے کہ پہلی بات ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ شاید اب بھی ان میں کوئی ایسی اچانک کوئی رکاوٹ ڈال دی جائے گی کہ جس سے مزید وہ تاخیر کا شکار ہوں. اور دوسرا یہ کہ ابھی بھی پرائم منسٹر آزاد کشمیر جو ہیں انہوں نے اپنے ایک عالیہ ایک ان کی پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے جو آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن ہے اس پہ بڑے انہوں نے تفضات کا اظہار کیا، اور بڑا کھل کے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بلدیات کا جو الیکشن کمیشن ہے ہم اسے جو ہے وہ لے کے آئیں گے. ہمیں اس الیکشن کمیشن پہ جو ہے یہ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو اگر دوبارہ یہ ترمیم ہوتی ہے اور بلدیاتی جو الیکشن کمیشنر ہے اور جو ایک ممبر ہوتا ہے ان کی تعیناتی ہوتی ہے تو انصار صاحب اس میں تو یہ مزید تاخیر کا جو ہے یہ پہلو نکلتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ری شیڈول ہے یہ ابھی ڈیورنگ ویک جو ہے وہ کسی وقت بھی اناؤنس کر دیا جائے گا. لیکن اگر انتخابات واقعی ہو جاتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ جو ہے انصاری صاحب انہیں جائے گا، کیونکہ جناب چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان اور ان کے ساتھیوں کو یقیناً، اور آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں ان کے بڑے کنسرن ہے اس چیز کے ساتھ. لوگ چاہتے ہیں، نوجوان تیار ہیں وہ
جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں بڑا رد عمل تھا، جی نوجوانوں میں بڑی مایوسی اور غصہ تھا کہ اس حوالے سے کہ جو کینسل ہو رہے ہیں خدا جو نخواستہ. ایک اس پریشر کا بھی نتیجہ تھا. ایک پہلو یہ بھی ہے دوسرے عوامل کے ساتھ یہ جو قرارداد واپس ہوئی ہے اس میں جو بڑا کردار تھا اس کا بھی جو عوامی پریشر تھا. مختلف جو ذمہ داران بظاہر ذمہ داران تھے ان کی شان میں کافی یہ گستاخی ہونا سوشل میڈیا پہ چاہیے، کی گئی. بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے. آپ دیکھیں انصار صاحب فار ایگزامپل آپ کونسلر بن جاتے ہیں تو میری آپ تک رسائی بڑی آسانی سے ہوگی اور لوکل معاملات لوکل سطح پہ حل ہوں گے. وہ لوگ جواب دہ بھی ہوتے ہیں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو. صاحب آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا جو نئی قیادت نوجوان وغیرہ جو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا سوچ رہے تھے میکسیمم لوگ میں نے وہ دیکھے جو پلے سے لگا کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، روایتی سیاستدانوں کی طرح جیب میں پیسے نہیں ڈالنا چاہتے. ایسے ہی ہے. اور انصر صاحب میرے ابھی بھی تفضات خدشات ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ آپ کو نیت میں خرابی لگ رہی ہے. نہیں انصار صاحب، نیتوں کے حال تو اللہ کی ذاتی بہتر جانتے ہیں، لیکن کچھ اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ حرکتوں میں خرابی لگ رہی ہے. جی آپ کو لگتا ہے کہ شاید اب بھی کوئی چیز سامنے آ جائے گی کہ یہ اللہ ہدایت دے. جی چلتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. جی سامعین، اس وقت چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن جناب ڈاکٹر مختار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی، آپ کو بھی. اور میں نے پتہ لگا ہے راجہ صاحب بھی ہیں، ظفر الحق صاحب اور جنرل قیوم صاحب بڑے محسنین ہیں ہمارے، ان کو بھی میرا سلام کہیے جی. اور سارے جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی میرا سلام. جی ڈاکٹر مختار صاحب، کیا آپ کہیں گے پاک فوج کی قربانیاں جب سے پاکستان بنا ہے، کشمیر کی خاطر، پاکستان کی خاطر، وطن کی خاطر، پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ اپنے خون کے ذریعے، شہادتوں کے ذریعے مارک کرتے ہیں اپنی کمٹمنٹ کو. ابھی باغ کے مقام پر ایک فوجی گاڑی سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں جا گری اور 9 ہمارے جوان بچے جو ہیں شہید ہو گئے. اس قربانی کو، ان قربانیوں کو آپ کیا کمنٹ کریں گے ڈاکٹر مختار صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی، ہم اس کو کسی طرح کوانٹیفائی بھی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے جوان ہیں، فوجی جوان ہیں یا باقی فورسز کے جوان ہیں، ان لوگوں کی اپنے خون سے اس ملک کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ ساری قوم ساری عمر سے ان کے لیے اس کے لیے بہت بڑی فخر سے دیکھتی ہے اور ان کو اکنالج بھی کرتی ہے. اور خاص کر جو بھی آپ نے بتایا کہ کشباغ میں کچھ حادثہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. وہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے کاز کے لیے سروس پہ دوران ان کی شہادت ہوئی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں تو ان کو نوازے گا. اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو، ان کی فیملیز کو صبر بھی دے اور ان کے لیے اسباب بھی پیدا کرے کہ وہ اپنے ان قربانیوں سے ان کا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتر سسٹم بنا دے. اور ایز اے قوم ہمیں تو ہمیشہ فخر بھی ہے جی کہ یہ لوگ جاگتے ہیں راتوں کو. یہ جو بارڈر پہ ہمارے جس سراؤنڈنگ میں ہم رہ رہے ہیں اور جو یہ جو ہمارے نوجوان اور آفیسر قربانیاں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم آرام سے سوتے ہیں ایز اے نیشن، مشکل وقت میں بھی، بھلے وہ سیلاب ہوں. ارتھ کا مجھے یاد ہے جب کشمیر میں آیا تھا اس وقت جو ان کی قربانیاں اور باقی جو کاز کے لیے ایک مل کے کام کر رہے ہیں اور ان کو تو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. وہ اچھی قومیں اپنے اس طرح کے موسموں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں اور ان کا اکنالج کرتی ہیں اور ان کو نیچرلی ان کے لیے درجات کی بلندی کے لیے ہر وقت دعا بھی کرتے ہیں. اور ان کی جو باقی ہمارے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور اس قوم کے لیے جو ان کی قربانیاں اس کو ہم سلوٹ بھی کرتے ہیں اور ریکگنائز بھی کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر مختار صاحب، آپ چونکہ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ہیں اور جتنی یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی، یہ جو اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں ان کو آپ ہیڈ کرتے ہیں، نظریاتی نقطۂ نگاہ سے آپ ایک انتہائی اہم مرکزی سیٹ پہ آپ تشریف رکھتے ہیں. ابھی مقبوضہ جموں کشمیر جو کہ ہر پاکستانی کے دل میں بستا ہے، مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستان نے 47 سے لے کے اب تک ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑے ہیں. اور ابھی نئی جو سازش کی ہے کہ 25 لاکھ غیر ریاستی افراد جو کہ فوجی ہیں ہندوستان کے یا بہت سے آؤٹ سائیڈرز ہیں، ان کو ووٹ کا حق دے کر ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے اور اسمبلی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے بی جے پی کی حکومت لا کر. سر اس سازش کو آپ کیا کمنٹ کریں گے جناب ڈاکٹر مختار صاحب؟ دیکھیں جی، میں نے جب پچھلی دفعہ بھی چیئرمین تھا تو میں، کیونکہ ہماری ایک فورم ہوتا ہے سارک کنٹری کا جس میں یو جی سی، جس میں ساری سارک کنٹری شامل ہوتی ہیں، اور ہم بینگ دا چیئرمین آف ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان میں 2 سال اس کا سربراہ بھی رہا ہوں.
اس حوالے سے میں نے کافی وزٹ بھی کیے، بلکہ جو ہمارے کاؤنٹر پارٹ فرام انڈیا، بنگلہ دیش، شری لنکا، ادر کنٹری، بھوٹان، ان سے آتے تھے، ان کو پاکستان بھی بلایا، اور میں نے ایک ٹرم ان کو دی تھی اس وقت جو ان کی منسٹر ہوتی تھی. ان کو میں نے کہا تھا کہ میم یہ جو ہمارے مسائل ہیں نا اپنے یہاں پہ، ان کے مسئلے کا حل ہم لوگوں کے پاس ہے، ہم بھاگتے ہیں کسی اور. میں نے ایجوکیشن کے حوالے سے کہا تھا، تو میں نے ان کو ایک ٹرم دی تھی کہ آئے ہم ایجوکیشن ڈپلومیسی شروع کر دیں، اور اس کے ذریعے ہم بڑے بڑے مسئلے بھی حل کر لیں گے. میرا خیال ہے کہ کشمیر انشاءاللہ ہماری قوم نے یہاں سے بھی، اور وہاں پہ جو کشمیری بھائی بہن بھائی ہمارے موجود، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کشمیر نے آزاد ہونا ہی ہونا ہے. دنیا میں دیکھ لیں، ایک چھوٹے سے چھوٹی آبادی کے لیے بھی دی، اور سینسیبل لوگ تھے، انہوں نے ان کی انڈیپینڈنس کو مانا، اور دیکھیں وہاں آپ وہ بڑی کمفرٹیبل لائف، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ وہ سراؤنڈنگ میں رہ رہے ہیں، اور آسانی سے اپنے لوگوں کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں سمجھ آنی چاہیے انڈیا کو بھی، پاکستان کو بھی، اور سراؤنڈنگ ملکوں کو، کہ لڑائیوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. جب تک یہ مسئلہ رہے گا، نہ انڈین ترقی کر سکتے ہیں، نہ پاکستان قوم ترقی کر سکتا ہے، نہ قوم کا بھلا ہو سکتا ہے. تو جتنی جلدی اس کو ہم ریلائز کر لیں گے، اور ان کو ان کی آزادی جو ان کو ایون اقوام متحدہ نے ان کو جو دیا ہوا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کرنے کے لیے، جو وہاں ہونے ہیں چیزیں، ان کو الاؤ کر دیں، تو خود بخود چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور اس کا بھلا دونوں ملکوں میں عام لوگوں پہ ہی ہو جائے گا. جو پیسہ ہم اتنا زیادہ ڈونکتے ہیں لڑائی میں اور ڈیفینس بجٹ میں، ان چیزوں پہ اس کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. یہی پیسہ قوم کی بھلائی کے کام آئے گا. دونوں سائڈ کے لوگ آسان زندگی گزاریں گے، اچھے نیبرز کی طرح رہیں، ملتے جلتے رہیں، راستے کھول دیں. کیونکہ ہماری آدھی فیملیاں تو ادھر ہیں، تو وہ ہمارے بزرگ بھی چلے گئے اسی امید پہ کہ دوبارہ ملیں گے، ہم اپنے بچوں کو دیکھیں گے. نہ کبھی ہوا نہ کچھ. یہ کب تک ظلم چلتا رہے گا؟ اور ویسے بھی جتنا ظلم پڑتا ہے نا، تو اتنا ہی اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ انڈین گورنمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے، خاص کر وہ جہاں پہ جس زبردستی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ زندگی دنیا سے سبق سیکھنا چاہیے، کبھی بھی نہیں یہ کامیاب ہو سکتا. ایک دن ہم کو حل نکالنا پڑے گا، اور نکالنا چاہیے بیٹھ. جناب ڈاکٹر مختار صاحب، یہاں پر سینئر تجزیہ کار فرام جیو اینڈ جنگ نیوز راجہ حبیب اللہ خان صاحب سوال کریں گے آپ سے. ڈاکٹر مختار صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایجوکیشن ڈپلومیسی کی بڑی خوبصورت بات کی کہ اس پہ اگر کام ہو تو اتنی جنگیں ہو چکی ہیں، جو اتنا نقصان ہو چکا ہے، اس میں اگر مسئلہ کشمیر جو ہے اس کی قوم متحدہ کی جو ریزولیشنز ہیں ان کے تحت اگر حل نکل آتا ہے، تو اس سے دونوں ممالک اور جو اس خطے کے عوام ہیں ان کی بہتری ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہے وہ انتہا پسندی جو ہے وہ عروج پہ ہے، اور اس وقت بھی نریندر مودی جو ہیں وہ جنرل اسمبلی میں خطاب کے لیے آ رہے ہیں، اور اس موقع پہ جو وہاں پہ امریکہ میں کشمیری ہیں، جو سکھ کمیونٹی ہے، وہ جو ہے وہ احتجاج کرنے جا رہی ہے. تو جو اس وقت تک کی وہاں پہ گزشتہ 3 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل یک طرفہ طور پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ کس طرح سے بھارت کو روکا جا سکتا ہے؟ جو مہذب طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ جس سے اس معاملے سے نکلا جا سکے اور ان لوگوں کو کوئی ریلیف مل سکے؟ دیکھیں جی، یہ اس میں ہم مسلمانوں کی اپنی کمزوری ہیں کہ ہم میں اتحاد ہی نہیں ہے. ہم ایک امہ کی طرح نہیں کام کرتے. دنیا پہ آپ کسی کو جو باقی ملکوں میں مسائل ہیں ان کو اگر ہاتھ لگا کے دیکھیں تو ساری دنیا کھڑی ہو جاتی کہ ان میں اتفاق ہے. ہم ہر کوئی ملک جو ہمارے جو اس وقت اسٹیبل ملک بھی ہیں سراؤنڈنگ میں، ہم اپنے فائدے کے چکر میں، اپنے بزنس کے چکر میں بھول جاتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ظلم ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا مسئلے ہوئے ہیں، کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے. اور مجال ہے کسی کو ذرا بھی فرق پڑے، جب تک مسلمان خود نہیں اٹھیں گے اللہ بھی اس قوم کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ نہیں کرتا. تو ہمیں تو اپنی اس کے لیے ایک رسپیکٹیبل قوم کے طور پہ مرج ہونا پڑے گا. تو پھر اس طرح کے مسائل کسی میں ہمت نہیں ہوگی دنیا پہ کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر سکے. اس میں آئی مسٹ گیو کریڈٹ اینڈ اس کو سلام پیش کرتا ہوں کشمیری نوجوانوں کو، کشمیری لوگوں کو، جو ان کی انڈیجنس ایک موومنٹ شروع ہوئی ہے، جو جی ریزسٹ کر رہے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا، اور ہماری دعائیں اور دعا بھی شامل ہے اس میں. ڈاکٹر مختار صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے قیمتی وقت دیا، بہت بہت مہربانی سر. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا کہ پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں گے. جی انصر صاحب، بہت بہت شکریہ آج ہمارے پروگرام میں. میں سب سے پہلے ہمارے جو سننے والے ہیں جنہوں نے جو ہے ہمیں میسیجز کیے، جنہوں نے بریک کے دوران افسر سعود عزیز صاحب کی کال آ رہی تھی، تو اس میں امریکہ سے ایم ایچ انصاری صاحب جو ہیں وہ وارنگٹن سے جو ہے وہ شکیل احمد تھے، تنویر احمد تھے، راجہ وقار صاحب نے فون کیا، جی لیسٹر سے راجہ وقار صاحب تھے، اور اسی طرح
کوٹلی سے غلام مصطفیٰ صاحب تھے، یہاں میرپور سے منا بھائی تھے، اور بھی بہت سارے دوست ہیں جن کا نام رہ جائے میں معذرت چاہوں گا۔ آج کا انصار صاحب ہمارا پروگرام کا آج کا عنوان تھا مقبوضہ کشمیر، نئی ہندوستانی سازشیں اور پاک فوج کے شہداء۔ تو اس پہ ہمارے ساتھ چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون جناب راجہ ظفر الحق صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ہلال امتیاز دفاعی تجزیہ کار، اور چیئرمین ایچ ای سی ڈاکٹر مختار صاحب جو ہیں، انہوں نے بڑی کھل کے اس ایشو پہ باتیں کی ہیں۔ تو ہمیں مزید دوستوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ ہم اس پروگرام کے حوالے سے وہ اپنی رائے سے نوازیں گے۔ جی، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آواز حق کو دبانا ناممکن ہے۔ انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاک فوج کے جوانوں اور دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمان اللہ کے حضور اپنے ایمان کی گواہی شہادت دے رہے ہیں، اللہ ان قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔